تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. امام کے آگے نماز میں نہ کھڑا کریں، طویل لٹکانا وغیرہ یہ تو باتیں یاد رکھو. اگر قرآن کی آیت ہے، حدیث مصطفیٰ کی دعا ہے، اس کا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی عبرانی سریانی میں ہمیں کیا پتا وہ شرک کا لفظ ہو، ان تمائم سے حضور نے منع فرمایا ہے. واش روم میں بیٹھ کر ٹیلی فون میں باتیں کرتا ہے، ہاں بڑی اچھی جگہ سوچی آپ نے بات کر، اور اس کو بتائیں بھی صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، اگر وہ توبہ کرے صدق کے دل سے تو رکھو، ورنہ طلاق دینا ٹھیک ہے. اب آپ کے 4 بچے ہو گئے، ابھی تک بھی اس کی عشق کی عادت ختم نہیں ہوئی. اللہ رحمت کرے، پتہ نہیں کب ختم ہوگی. 4 بچے ابھی بھی عشق فرما رہی ہیں. عورت کا چہرے کا پردہ نہ کرنا جو ہے بالکل گناہ ہے، بالکل گناہ ہے. حضور نے فرمایا جو عورتیں چہرہ کھلا کر کے چلتی ہیں، یا بال ان کے نظر آتے ہیں، یا خوشبو پھیلاتی ہیں، یا میک اپ سنگار کر کے مردوں میں جاتی ہیں، انہا کذا و کذا، یعنی وہ زانی عورت کے حکم میں ہے. ایک آدمی پاکستان سے چھٹی گزار کے واپس آ رہا ہے، مکے کا لازم احرام باندھے. باقی ائمہ کہتے ہیں کام ہے تو نہ باندھے، لیکن امام حنیفہ فرماتے پھر میقات بنانے کا کیا فائدہ ہوا جب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ میں باندھوں یا نہ باندھوں. میقات کا معنی یہ ہے کہ کوئی بغیر باندھے نہ گزرے. پھر حضور پاک زندگی میں کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے.